آپ کے لیے دنیا آخرت کے اندر نقصان ہوگا، اس کو چھوڑ دو، یہ تانا نہیں ہے بلکہ یہ خیر خواہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی کے چہرے پر کوئی عیب لگ گیا، اب چونکہ وہ اپنے چہرے کو خود نہیں دیکھ سکتا، اس لیے جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو وہ آئینہ اس کو بتا دیتا ہے، شیشہ بتا دیتا ہے تمہارے چہرے پر یہ داغ لگا ہوا ہے، جس طرح آئینہ اس کو بتا دیتا ہے تمہارے اندر یہ عیب ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جیسے ایک آدمی کو اپنی خرابی خود نظر نہیں آ رہی، وہ آئینے کے سامنے دیکھتا ہے، شیشے کے سامنے دیکھتا ہے، دوسرا مسلمان بھائی اس کو محبت اور پیار سے بتا دے کہ اے بات کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بہت پیارے سبق دیے ہیں، اور اگر آدمی ان سبقوں پر، ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جائے تو پھر نہ کوئی لڑائی ہو، نہ کوئی جھگڑا ہو، نہ کوئی فساد ہو، نہ کوئی اور کام ہو، اور معاشرہ آپس کے اندر محبت پیار کرنے والا گہوارہ بن جائے، لڑائی جھگڑے فساد سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نیکیاں کرنا، اعمال اچھے کرنا یہ آسان ہے، یہ نیکیاں اور اچھے اعمال کرنا یہ کوئی مشکل نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ساری مائیں بہنیں قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہوں گی، ذکر اذکار بھی ہو رہا ہوگا، نمازیں بھی ہو رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل، صلاۃ التسبیح، قرآن کی تلاوت، بہت سارے اچھے اعمال کرنے کی کوشش میں لگے ہوں گے۔ یہ اعمال کرنا آسان ہے، لیکن ان اعمال کو باحفاظت جنت تک لے جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ ان اعمال کو باحفاظت جنت تک لے جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ آدمی نیکیاں کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایسے اعمال اس کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ یہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے، سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ آدمی مفلس ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، جس کو تم مفلس سمجھتے ہو، مال و دولت نہ ہونے کو، وہ مفلس نہیں میری امت کا۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، نمازیں، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور بہت کچھ ہوگا، لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، ادھر سے ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لیتے جاؤ۔ اللہ اس نے مجھے برا کہا تھا، اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے لو۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے لو۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے لو۔ چنانچہ کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی حق لینے والے بہت سارے ہوں گے۔ اللہ کہیں گے جن کا تو نے حق کھایا ہے، ان کے گناہ جس نے حق دینا تھا اس کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ، اس کے پلڑے میں گناہ بھرتے جائیں گے حتیٰ کہ اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو فرمایا یہ آدمی مفلس ہے۔ تو نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیوں کو باحفاظت قیامت کے دن اللہ کے سامنے تک لے جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو نیکیوں کے حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان باتوں کے اندر، ان آیات کے اندر اللہ نے یہی فرمایا کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ ان باتوں سے رک جاؤ گے، ان چیزوں سے رک جاؤ گے، تمہارے اعمال بحفاظت اوپر آ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ گناہ کر کے آئے تو پھر تمہارے گناہ جو ہیں، تمہاری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ سب سے پہلی جو میں نے آیت پڑھی،
اللہ रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए, इसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं किसी कौम पर बेखबरी से न जा पड़ो, फिर अपने किए पर पशेमान होने लग जाओ। क्या मतलब? फरमाया तुम्हारे पास कोई आदमी आकर कोई बात बतलाता है कि उस आदमी ने तुम्हारे बारे में इस तरह का, तुम्हारे बारे में इस तरह का, यानी चुगली करता है। फरमाया तहकीक कर लिया करो, ये चुगलखोर कितना बुरा है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। जितनी भी नेकियां हैं उसकी नेकियां जाया कर दी जाएंगी। जितनी भी नमाजें हैं चुगली करने की वजह से उसकी नमाजें जाया कर दी जाएंगी। चुगली की वजह से उसके रोजे खत्म कर दिए जाएंगे। उसकी ज़कातें, उसके हज, उसके उम्रे, उसके नवाफिल सलातुत तस्बीह, उसके कुरान की तिलावत, जितने भी नेकियां करके आएगा सारी नेकियां उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। जन्नत के अंदर उसको नहीं भेजा जाएगा। जो चुगलखोर होगा, चुगली करने वाला होगा, इसके पास गया, उसको कहा वो तुम्हारे बारे में ये सोचता है, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। उसके पास गया, उसको कहा वो तुम्हारे पास तुम्हारे बारे में ऐसे बातें कर रहा था। यानी आपस के अंदर लड़ाइयां झगड़े करवाता है, आपस के अंदर फसाद मचाने की कोशिश करता है, आपस के अंदर फसाद डालने की कोशिश करता है, आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा डालने की कोशिश करता है। फरमाया वो आदमी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते के अंदर कब्रिस्तान से गुजर हुआ, दो कब्रों को अजाब हो रहा था, दो कब्र वालों को अजाब हो रहा था। अल्लाह के पाक पैगंबर को अल्लाह ने वो अजाब दिखा दिया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा, इन दो कब्र वालों को बड़ा सख्त कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। अल्लाह के पाक पैगंबर, क्या ये काफिर थे? फरमाया काफिर नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले थे। फरमाया किस वजह से इनको अजाब हो रहा है? फरमाया दो ऐसे गुनाह किया करते थे, इन गुनाहों से बचना कोई मुश्किल नहीं था बल्कि आसान था, लेकिन ये इन दो गुनाहों से बचा नहीं करते थे। इन दो गुनाहों की वजह से इनको अजाब हो रहा है। अल्लाह के पाक पैगंबर बताइए ना वो कौन से दो गुनाह है? फरमाया इनमें से एक वो है जो पेशाब के कतरों से बचा नहीं करता था, इसके कपड़ों पे पेशाब की चींटें पड़ा करती थी, इसके जिस्म पे पेशाब की चींटें पड़ा करती थी, इसी तरह ये नापाक रहता था, इस वजह से इसको कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। दूसरा वो शख्स जो चुगलखोर था, चुगली किया करता था, लोगों की लगाई बुझाई के अंदर शरीक हुआ करता था, एक को दूसरे के बारे में, दूसरे को इसके बारे में लड़ाने के लिए, फसाद डालने के लिए शिकायतें लगाया करता था, एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया करता था, इस वजह से इसको अजाब हो रहा है। आज हमारा हाल यही है कि हमने एक बात किसी ने कर दी, दूसरे के पास जाकर दो बातें अपने से बनाकर ज्यादा करके उसको बताएंगे, फिर वो जो जवाब देगा वापस उसके पास जाएंगे, वो तेरे बारे में ये सोचता है, वो तेरे बारे में ये कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है। तो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर को फरमाया कि वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। आज घरों के अंदर लड़ाई फसाद इसीलिए होता है,
کہ کسی نے کہہ دیا کہ وہ تمہاری بہو، تمہاری ساس تمہارے بارے میں یہ سوچتی ہے، اس نے بغیر تحقیق کے اپنے بہو پہ، اپنی ساس کے خلاف ذہن بنا لیا کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے، تحقیق کے بغیر اس کو اس کے خلاف بھڑکا دیا، اس کو اس کے خلاف بھڑکا دیا، دونوں کے دل گندے کر دیے، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بٹھا دی، تو ایسا آدمی، ایسا مرد، ایسی عورت کہاں جنت کے اندر جائے گی؟ میرے پاک پیغمبر نے تو کہا نہیں جنت کے جائے گی۔ میرے پاک پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی، میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال، عبداللہ کے لختے جگر، اللہ کے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ حق ہے، سچ ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے حبیب وہی بات کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ چغل خوری کا ہے۔ چغل خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، چغلی کرنے والا، لڑائی جھگڑا کرنے والا، فساد ڈالنے والا، شکایتیں لگانے والا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، کسی کے خیر خواہی کے لیے، کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے، نیت فساد کی نہیں ہے، نیت لڑائی کی نہیں ہے، نیت جھگڑا ڈالنے کی نہیں ہے، تو پھر گنجائش ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایک کے خلاف بات کر دی، اس کو چاہیے تھا دوسرے کے پاس جاتا، کہتا وہ تیرے بارے میں بڑا اچھا سوچتا ہے، تیرے بارے میں بڑا اچھی باتیں کر رہا تھا، دونوں میں صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اگر تھوڑا سا جھوٹ بھی بولنا پڑے صلح کے لیے تو جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے صلح کروانے کی برکت سے اس کا یہ جھوٹ لکھا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ اس کا جھوٹ بھی معاف فرما دیں گے، کیونکہ اس کی نیت صاف تھی، نیت صلح کروانے کی تھی، نیت فساد کو ختم کرنے کی تھی، نیت لڑائی کو ختم کرنے کی تھی، نیت جھگڑا ختم کرنے کی تھی، نیت محبت، اتفاق اور اتحاد کی تھی، اس لیے اس نے یہ کیا، تو فرمایا اس وجہ سے اللہ اس کا جھوٹ بھی انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ تو سب سے پہلا گناہ، چغلی کرنے کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اگلی چیز اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، دوسرے مرد کی تحقیر نہ کرے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ آگے اللہ نے الگ جملہ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ مذاق یاد رکھے، شریعت کے اندر مذاق کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ مذاق اور چیز ہے، مزاح اور چیز ہے۔ مذاق جس کے اندر دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے، دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہ حرام اور ناجائز ہے۔ مزاح وہ ہے جو دل لگی کے لیے، ہنسی خوشی کے لیے کوئی بات کرتا ہے، جھوٹ بھی نہیں ہوتا، وہ آدمی اگر دل لگی کے لیے کوئی بات کر دیتا ہے اس کی گنجائش ہے، وہ جائز ہے۔ جس طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آ گئی، اللہ کے پاک پیغمبر سے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت کے اندر بھیج دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت کے اندر نہیں جائیں گی۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہوئی، فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا جو بوڑھے ہیں وہ بھی جوان ہو کر جنت کے اندر جائیں گے۔ اب یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، لیکن دل لگی کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے تھوڑا سا مذاق کیا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ بوڑھے بھی جوان ہو کر جائیں گے۔
تو اس طرح کا مزاح کرنا یہ جائز ہے کہ جھوٹ نہ ہو. مذاق کرنا، مذاق کرنے کے، مذاق اڑانا، کیونکہ بندہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، دو سبب ہوتے ہیں. ایک سبب مذاق اڑانے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھتا ہے، دوسرے سے بڑا اور افضل سمجھتا ہے کہ میں تو اعلیٰ درجے کا آدمی ہوں، اور جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ ذلیل اور حقیر آدمی ہے. اس سبب سے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بڑائی دل میں لانا اور اپنے آپ کو دوسرے سے افضل و اعلیٰ سمجھنا، یہ بذات خود بہت بڑا گناہ ہے. اس کو تکبر کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ تکبر ہے جس کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بڑائی، تکبر تو میری چادر ہے، اللہ کے سوا کسی کو بڑائی زیب نہیں دیتی. اور فرمایا جو شخص میری اس چادر میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا، یعنی جو تکبر کرے گا اس کو میں ذلیل کر دوں گا. لہٰذا اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا اور افضل سمجھنا یہ مذاق اڑانے کا پہلا سبب ہے. دوسرا سبب مذاق اڑانے کا دوسروں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، کمی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا. دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اول تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوئی بنیاد نہیں، کچھ پتہ نہیں کل تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے. کس بات پر اتراتے ہو؟ کیا تم اپنی دولت پر اتراتے ہو؟ ارے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، جب چاہے وہ اللہ اس کو واپس لے لے. آپ نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو دولت میں کھیلتے تھے لیکن جب حالات بدلے تو فقیر ہو کر رہ گئے اور سب کچھ جاتا رہا. کیا تم اپنی صحت اور قوت پر اتراتے ہو؟ ارے یہ صحت اور قوت نہ جانے کتنے دن کی ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ واپس لے لے. بیٹھے بیٹھے کسی بیماری کا حملہ ہو جائے پھر چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، لہذا کس بات پر اتراتے ہو؟ اترانے کا کوئی موقع نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، اور پھر اس نعمت کا حق ادا کرو، اس کو صحیح طریقے میں استعمال کرو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو. ایسا نہ ہو کہ اس نعمت پر اترا کر تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کی تحقیر شروع کر دو، دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دو. کس بات پر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے؟ دولت پر، عزت پر، شہرت پر، صحت و قوت پر، علم پر، کس چیز پر انسان اپنا ناز کرے؟ یہ سب اللہ کی عطائیں ہیں، جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے. تو مذاق اڑانا یہ شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے. دوسروں کی تحقیر کرنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، دوسروں کو ذلیل کرنا اور اپنے آپ کو بڑا اور اونچا سمجھنا یہ قطعاً شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اور یہی لڑائی کا سبب ہے اور یہی اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے. اور دوسرا سبب اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی تم ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو. لمز کے معنی عربی زبان میں یہ ہے کسی شخص کے منہ پر اس کا کوئی عیب بیان کرنا، اس عیب کی وجہ سے اس کو تانا دینا. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی، اس کی اصلاح کی غرض سے، خیر خواہی کی نیت سے آپ نے اس کو تنہائی میں محبت اور پیار سے سمجھایا کہ بھائی یہ بات اچھی نہیں، آپ کے لیے دنیا آخرت کے اندر نقصان ہوگا، اس کو چھوڑ دو. یہ تانا نہیں ہے بلکہ یہ خیر خواہی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. جیسے اگر کسی کے چہرے پر کوئی عیب لگ گیا، اب چونکہ وہ اپنے چہرے کو خود نہیں دے سکتا، اس لیے جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو وہ آئینہ اس کو بتا دیتا ہے، شیشہ بتا دیتا ہے تمہارے چہرے پر یہ داغ لگا ہوا ہے. جس طرح آئینہ اس کو بتا دیتا
دیتا ہے تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جیسے ایک آدمی کو اپنی خرابی خود نظر نہیں آ رہی، وہ آئینے کے سامنے دیکھتا ہے، شیشے کے سامنے دیکھتا ہے، دوسرا مسلمان بھائی اس کو محبت اور پیار سے بتا دے کہ اے بھائی تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ بات ہے، اس کو درست کر لو، تمہارے حق میں دنیا آخرت کے اعتبار سے یہ بہتر ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، آئینہ صرف اس شخص کو خرابی بتاتا ہے جس کے اندر وہ خرابی ہوتی ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، لیکن وہ آئینہ دوسروں کے سامنے چلاتا پھرتا نہیں ہے، دوسروں کے سامنے اس کو عیبوں کو کھولتا پھرتا نہیں ہے کہ فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، بلکہ وہ صرف اسی شخص کو بتاتا ہے اور بڑے پیار محبت اپنائیت سے بتاتا ہے، شفقت اور خیر خواہی سے بتاتا ہے۔ فرمایا یہ منع نہیں ہے۔ جس طرح آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے، شیشے کے سامنے، اس کو اپنا عیب نظر آتا ہے، منہ پہ کوئی داغ نظر آتا ہے، وہ اس کو درست کر لیتا ہے، لیکن وہ آئینہ شیشہ دوسروں کے سامنے نہیں اس کے عیب ظاہر کرتا، دوسروں کے اس کے عیبوں کو نہیں بتاتا۔ فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اگر اس کے اندر عیب ہے وہ اس کے پاس اکیلے میں جا کر، تنہائی میں جا کر پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے کہ بات بھائی اس طرح نہیں ہے، یا بہنا بات اس طرح نہیں ہے، بات اس طرح ہے، اپنی غلطی کو درست کر لو۔ دوسروں کے سامنے اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا، دوسروں کو اس کے عیبوں کو نہیں بتاتا۔ تو فرمایا قرآن کریم کے اندر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے مت دو، اور یہ تانا دینا بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، دونوں صورتوں میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ قرآن کریم کی سورت ہمازہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کی ان کے پیٹھ کے پیچھے توہین کرتا ہے، یا ان کے منہ پر تانے دیتا ہے، یا ان کی تذلیل کرتا ہے۔ پھر اسی صورت میں آگے ارشاد فرمایا كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، یاد رکھو ایسا شخص اس آگ میں ڈال دیا جائے گا جو اپنے اندر پڑی ہوئی ہر چیز کو ملیا میٹ کر دینے والی ہے، ہر چیز کو ختم کر دینے والی ہے۔ اور تمہیں کیا پتا وہ حطمہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو انسان کے دلوں تک جھانک لے گی۔ اتنی زبردست وعید اللہ نے بیان فرمائی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کی توہین کرے، چاہے پیٹھ کے پیچھے کرے یا منہ پر کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تانا دینا چاہے زبان سے ہو چاہے اپنے کسی عمل سے ہو، مثلا آپ نے کسی کی نقل اتاری جس کے نتیجے میں وہ اپنی توہین محسوس کر رہا ہے، یا اشارے سے کسی کے عیب کو تحقیر کے انداز میں بیان کیا، جیسے کوئی چھوٹے قد کا ہو تو اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ چھوٹے قد والا ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ فرمائے سب تانا دینے میں داخل ہے اور حرام ہے۔ اور ساتھ میں یہاں ایک اور عجیب بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہ قابل غور ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، جس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو معنی بنتا ہے اپنے آپ کو تانے مت دو۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ ایک دوسرے کو تانے مت دو، لیکن الفاظ یہ لے کہ اپنے آپ کو تانے مت دو۔ اس طرز کلام سے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، ایک یہ اگر تم کسی دوسرے کو تانا دو گے، اس کی تحقیر اور تذلیل کرو گے تو تمہارے تانے کے جواب میں وہ تمہیں تانے دے گا، لہذا تمہارا دوسروں کو تانا دینا حقیقتاً انجام کے اعتبار سے خود اپنے آپ کو تانا دینا ہے۔ اگر تم اس کو تانا نہ دو تو وہ بھی تمہیں تانا نہ دیتا، لیکن جب تم نے اسے تانا دیا تو وہ بھی جواباً اس کو تانا دے رہا ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو تانا دے رہے ہو۔ تو فرمایا تانا دینا ایک دوسرے کو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک تانے کی قسم ہے، ایک خاص صورت فرمائی،
وہ خاص چیز کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے مت مکارو، الٹے نام مت لیا کرو، برے نام مت بنایا کرو۔ جیسے بعض اوقات کسی آدمی کے عیب کی وجہ سے لوگ اس کے اصل نام سے ہٹ کر دوسرا نام رکھ دیتے ہیں، ایسا اس کا مذاق